ملک کے عوام کے بھوک سے مرنے سے بچنے کا کہ جو پیداوار ہو اس کو ہر سال کی پوری پیداوار کو کنزیوم نہ کیا جائے، بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی غلہ بالی کے اندر سے نکالا جائے، باقی دانوں کو بالی کے اندر رکھا جائے اور ان کو اسٹور کیا جائے، حسب ضرورت اس کو نکالا جائے اور استعمال کیا جائے، تاکہ 7 سال کا غلہ 14 سال تک کنزیوم ہو سکے۔ یہ میری طرف سے مسئلے کا سولوشن بھی بتا دینا، صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ حل بھی بتا دیا۔ وہ آیا واپس، بادشاہ کو اس نے یہ پیغام یوسف کا سنا دیا، حل بتا دیا، تعبیر بتا دی۔ بادشاہ سلامت سمجھدار انسان تھا، وہ سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی غیر معمولی انسان ہے جس نے یہ بات بتائی ہے۔ تو بادشاہ نے اب یہ خواہش ظاہر کی کہ نہیں، اس طرح نہیں کام چلے گا، میں حکم دیتا ہوں یوسف کو اس شخص کو رہا کر کے جیل سے بلواؤ اور میرے پاس بلواؤ، میں ڈائریکٹ بات کروں گا۔ اب جب رہائی کا حکم پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں یہ کہا کہ میں اس طرح جیل سے باہر نہیں آ سکتا، میرے اوپر جو الزام لگا تھا اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور بتایا جائے کہ سچائی کیا ہے، تب میں جیل سے باہر قدم نکالوں گا، میں اس طرح نہیں آؤں گا۔ تو اب جیسے ہی بادشاہ کو یہ میسج ملا تو بادشاہ نے امیڈیٹلی، صاف اشارات ہیں کہ فوری طور پر خود اپنے محل میں عدالت طلب کر لی، خود جج بن کر بیٹھا اور مقدمے کے سارے فریقوں کو بلایا، اور ایک بڑی دلچسپ کارروائی کے بعد جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ الزام جو لگایا گیا تھا وہ جھوٹا تھا، یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن تھے۔ اب سنیے، اصل بات جو سنانا چاہتا ہوں وہ اسٹیج اب آیا ہے۔ جب یہ بالکل بات صاف ہو گئی، خود پرائم منسٹر کی بیوی نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ میں صاف اقبال جرم کرتی ہوں، میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، میں نے اس شخص کو گندگی میں مبتلا کرنا چاہا تھا، یوسف کا دامن بالکل پاک ہے۔ شہر کی ان بیگمات نے بھی اپنی گواہی دے دی، یوسف علیہ السلام نے بھی، کہ جب باری آئی بادشاہ نے ان دونوں سے بات کرنے کے بعد یوسف سے پوچھا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، تو یوسف علیہ السلام نے عجب جملہ کہا، انہوں نے کہا كذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ مطلب اس کا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے یہ تو کہا تھا کہ جب تک تحقیق نہ ہو تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا، یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ عورتیں شرمندہ ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس بات سے کہ میری وجہ سے ان عورتوں کو شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولنے والے کے منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، تھوڑے دن تک وہ چلتا ہے لیکن بالآخر وہ ناکام ہوتا ہے۔ میں صرف یہ 2 باتوں کے لیے میں نے کہا تھا، اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اس وقت گناہ سے بچا رہا، یہ میرا اپنا کمال نہیں تھا، یہ میرے اللہ نے مجھ کو بچا لیا، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، میں اس کا کریڈٹ خود نہیں لیتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اس سب کے بعد بادشاہ سلامت نے عدالت برخاست کی اور بالکل تنہائی میں 1 to 1 یوسف علیہ السلام سے بات کی، اور وہاں یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہمارا یہ ملک ایک زبردست کرائسس میں جانے والا ہے، اور میں اس نتیجے تک پہنچ چکا ہوں کہ اس کرائسس سے اس ملک کو بچانے والے صرف اور صرف آپ ہو، میرے پاس کوئی انسان نہیں ہے، میں آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں، پوری پاور، پورا اختیار، پورا اقتدار، پوری حکومت آپ کی ہوگی، سکے پر میرا نام ضرور لکھا ہوگا لیکن سارا اختیار آپ کو ہوگا، آپ اس ملک میں حکومت چلاؤ۔ اب کوئی انسان میرے پاس ایسا نہیں ہے جو کرپٹ نہ ہو، کوئی انسان میرے پاس ایسا نہیں ہے جو خود غرض نہ ہو، یہ خلوص، یہ محبت، یہ میں کہیں نظر نہیں آتی میرے قوم کے لوگوں میں، آپ سنبھال لو۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو بات کہی، نوجوانوں، وہ ہے اصل چیز جو میں اپنے عزیز طلبہ سے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ یوسف نے جواب میں یہ کہا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ بادشاہ سلامت، پورے ملک کی تمام وزارتوں، تمام محکموں کا اقتدار میں ابھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں،
یا آپ مجھے مت دیجیے، آپ مجھے صرف غذا اور خوراک کی وزارت دیجیے، یہ والا ڈپارٹمنٹ دیجیے جہاں کرائسس ہے، اور یہ مجھے اس لیے دیجیے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ میں امانت دار اور دیانتدار ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں، میں نہایت ایماندار ہوں، اور علیم، اور میرے پاس علم ہے، میں صاحب علم ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں حفیظ ہوں، میں علیم ہوں، میرے پاس دیانتداری ہے اور میرے پاس علم ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھ کو یہ محکمہ دیجیے۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ محکمے ان کے سپرد ہوئے، اور انہوں نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، انسانی آبادی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، انسانی تمدن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پورے ملک کی آبادی کا سروے کرایا۔ مردم شماری کا دنیا میں آغاز یوسف علیہ السلام نے کرایا۔ پہلی مرتبہ ایک ایک گھر کا جائزہ، ہر گھر میں کتنے ممبرز ہیں، کتنے میل ہیں، کتنے فیمیل ہیں، کتنے لوگ ہیں، اور یہ باقاعدہ انہوں نے پورے ملک کا سروے کروایا، اور اس کا حساب لگایا کہ ہر ملک کو کتنے راشن کی ضرورت ہے، اور ہر گھر کے اندر انہوں نے سال کی ضرورت کے حساب سے اس راشن کی جانے کی اجازت دی۔ باقی ایک دانہ زیادہ کسی گھر میں یا کسی دکان میں یا کسی گودام میں یا کسی بزنس مین کے پاس ہولڈنگ کے لیے، ذخیرہ اندوزی کے لیے بالکل ممنوع کر دیا، ایک دانہ بھی ضرورت سے باہر جا نہیں سکتا۔ اس حکمت عملی کے ساتھ، اس انصاف کے ساتھ، غریب اور امیر کے فرق کے بغیر، رولنگ کلاس اور اوپریس کلاس کے کسی فرق کے بغیر، تمام انسانوں کے تمام گھروں میں ان کی ضروریات کے حساب سے اس غلے کے پہنچنے کا ایک بہترین مینجمنٹ کیا یوسف علیہ السلام نے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک زبردست انقلاب آ گیا۔ قوم ترسی ہوئی تھی، قوم امانت داری کے لیے ترسی ہوئی تھی، قوم ایماندار آفیسرز کو دیکھنے کے لیے ترسی ہوئی تھی، قوم ماہر فن لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترسی ہوئی تھی۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ کرنا شروع کیا تو مصر ہی نہیں، مصر کے باہر تک امداد پہنچنی شروع ہوئی، غلہ پہنچنا شروع ہوا۔ قرآن میں بھی اس کی طرف اشارات ہیں، لیکن میں ان تفصیلات میں جائے بغیر اصل بات آپ سے کہہ کر بس رخصت ہوں گا۔ آپ ذرا غور کریں، یہ کون سا علم تھا جو یوسف علیہ السلام نے جس کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ کیا بات پیش کی تھی جس کے ذریعے وہ اتنی بڑی تبدیلی لانے پر آمادہ؟ یہ علم وہ تھا جو علم جس انسان کے پاس ہوتا ہے وہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، وہ خدمت چاہتا ہے، وہ دوسروں کا ویلفیئر چاہتا ہے، وہ دوسروں کے صورت کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ والا علم جو تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ان کے ذریعے فلسطین سے اٹھ کر آنے والا ہے وہ نوجوان اس علم کے ذریعے مصر کا حکمراں بنا، اور مصر کے پوری آبادی کو آہستہ آہستہ، اور بہت زیادہ آہستہ آہستہ بھی نہیں، بہت لمبا وقت نہیں لگا تھا، پورے مصر کی آبادی نے یہ دیکھ کر کہ یہ شخص ہے، اس کا جو دین ہے وہ سچا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تیزی کے ساتھ، پورے ملک نے اس تہذیب کو، اس تمدن کو، اس ملت کو، اس دین کو قبول کر لیا جس پر یوسف علیہ السلام عمل کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ علم ملا تھا کہاں سے؟ ایمان سے۔ انہوں نے جیل میں ان قیدیوں سے کہا تھا، انی ترکت قوم ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میں نے ان لوگوں کے طریقے زندگی کو چھوڑ دیا ہے جو نہ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں نے تو اس تہذیب کو اختیار کیا ہے جو تہذیب میرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب نے قائم کی تھی، جو انسانیت کی خدمت کے لیے تھی، اللہ کی عبادت کے لیے تھی۔ چنانچہ اس علم کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ بس نوجوانوں، آپ عمر کی اس منزل میں ہیں کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، آپ اس منزل میں ہیں کہ آپ ایک بہت کروشل اسٹیج پر ہیں۔ آپ ایک فیصلہ کر لو، اللہ کی توفیق سے اللہ کرے آپ وہ فیصلہ کر سکیں۔ ہم کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے، ہم کو صرف اپنے لیے نہیں جینا ہے۔ یہ سوچ بہت چھوٹی سوچ ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے کہ کوئی انسان صرف اپنے لیے جیے۔
آپ یہ فیصلہ کرو ہمیں علم حاصل کرنا ہے اس لیے کہ ہم خدمت کر سکیں انسانیت کی، ہم خدمت کر سکیں معاشرے کی، ہم خدمت کر سکیں اپنی کمیونٹی کی، ہم خدمت کر سکیں اپنی سوسائٹی کی، خاص طور پر وہ لوگ جو محروم ہیں، علم سے محروم ہیں، اچھے معیار زندگی سے محروم ہیں، بنیادی حقوق سے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، کسی طرح ہم ان کے کام آ سکیں۔ یہ ہے علم کا مقصد، یہ ہے علم کی اہمیت۔ اتنا اجنبی ہو گیا ہے آج کے زمانے میں یہ موضوع، اتنا اجنبی ہو گیا ہے آج کے زمانے میں، جیسے کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، علم ایک خرید و فروخت کی کمیونٹی ہو گئی، علم بکنے لگا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس لاکھوں روپے فیس دینے کو نہ ہو اسکول کالج میں، اس کا بچہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ابھی حال میں جب سے یورپ کے ہاتھ میں یہ اس علم کی کمان آئی ہے، تب سے یہ صورتحال دنیا میں ہوئی ہے، ورنہ کبھی کسی تمدن میں یہ چیز نہیں تھی۔ چائنا کی پرانی تہذیب میں یہ بات نہیں تھی، ہندوستان کی پرانی تہذیب میں یہ بات نہیں تھی، یونان کی پرانی تہذیب میں یہ بات نہیں تھی، اور عرب، اور وہ بھی اسلام لانے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد امت مسلمہ کا جو مزاج تھا، امت مسلمہ کا جو معیار تھا، امت مسلمہ نے جو علم کو ایک ایسا تقدس عطا کیا کہ جیسے ابھی ہمارے فاروق صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک حدیث کوٹ کی تھی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عالم 1000 ان بندوں کے مقابلے میں افضل ہے جو علم کے بغیر صرف عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ایک عالم، ایک صاحب علم انسان ان لوگوں سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے جو علم کے بغیر صرف عبادت میں رہتے ہیں۔ یہ تصور تھا۔ علم گویا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ تھا، علم جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، علم گناہوں سے کی دھبوں سے اپنے دل کو دھلوانے کا ذریعہ تھا۔ یہ علم ہے، اور یہ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا ایمانی رشتہ قرآن سے نہ جڑ جائے، آپ کا قلبی رابطہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ جڑ جائے، آپ کا تھوڑا سا حصہ وقت کا ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ کچھ قرآن کا مطالعہ کریں، کچھ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی اختیار کریں۔ کوئی وقت ایسا ہو جس میں آپ 10-15 منٹ 20 منٹ کسی صاحب علم، صاحب دل کے پاس بیٹھ کر اس سے کہیں ایک حدیث اللہ کے رسول کی مجھے سنا دیجیے، ایک آیت قرآن کی مجھ کو سمجھا دیجیے، ایک آیت کا ایک لفظ مجھے بتا دیجیے۔ یاد رکھیے، علم جو قرآن مجید کے مدد کے بغیر ہو، اس کی رہنمائی کے بغیر ہو، اس کی روشنی کے بغیر ہو، اس کی ٹارچ جس علم پر نہ پڑے، وہ علم نہیں ہے، ہرگز وہ علم نہیں ہے۔ وہ علم انسان کو خود غرض بنا دے گا، وہ علم انسان کو بخیل بنا دے گا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ ذرا غور کیجیے، ساری دنیا کرپشن سے پریشان ہے، ہر اخبار میں زیادہ تر خبریں کرپشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ جتنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، کیا یہ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ان کے پاس زبردست ڈگریاں ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم ان کو کرپشن سے نہیں روک رہا، یہ علم ان کو اور کرپشن کے نت نئے طریقے سنا رہا ہے۔ پہلے تو کرپشن ہوتے تھے چند 100 کروڑ کے، اب تو کرپشن کے جو فگرز ہوتے ہیں ان کو پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کسی 10th کلاس کے میتھمیٹک کے امتحان میں کوشچن کرو کہ بھائی یہ جو اسکین ہے اس کو ذرا لکھ کے دکھاؤ کہ کیسے لکھا جائے گا۔ ابھی چند دنوں پہلے خبر آئی کہ دلی ایئرپورٹ کے سلسلے میں جو اسکین پکڑا گیا ہے، سامنے آیا ہے، تو جو اخبار میں ہیڈنگ تھی اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں مجھے 2 منٹ لگے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ 1,85,000 کروڑ، یا خدا کتنا بڑا پیٹ ہے ان لوگوں کا، اس میں کتنے لیئر ہیں، کتنے فلورز ہیں، کیا ہے بھائی؟ اور یہ سب بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں، کوئی کہاں سے ڈگری لے کر آیا، کوئی کہاں سے ڈگری لے کر آیا۔ کیا یہ والی تعلیم سے کوئی نفع ہوگا انسانیت کا؟ یہ
تعلیم تو ایک باوردی لٹیرے تیار کر رہی ہے، یہ تعلیم تو ایک لائسنس چور تیار کر رہی ہے، یہ تعلیم تو انسانیت کی خون چوسنے کا طریقہ سکھا رہی ہے، غریب انسانوں کا گاہے پسینے کی کمائی ہوئی اس دولت کو چند لوگ لوٹ رہے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ اس تعلیم کا ماحصل ہے جس کو آج تعلیم کہا جا رہا ہے۔ ہر کسی تعلیم نہیں، کوئی سمجھدار انسان اس کو تعلیم ماننے کو تیار نہیں ہے، ہر کس نہیں۔ تعلیم وہ ہے جو اخلاق سکھائے، تعلیم وہ ہے جو انسانیت سکھائے، تعلیم وہ ہے جو رحم دلی سکھائے، تعلیم وہ ہے جو خدمت سکھائے، تعلیم جو ہے جو دوسروں کا دکھ درد بانٹنے کا سلیقہ سکھائے۔ یہ تو ایمان والے نوجوانوں کا مجمع ہے، اور وہ بھی وہ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ کے اندر ایک تمنائیں ہیں، کاش کہ ذرا سی آپ کو ایک چنگاری مل جائے تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام، آپ ان کے نام سنتے رہتے ہیں اور انہی کے ناموں پر ہمارے آپ کے نام رکھے جاتے ہیں اکثر۔ کوئی ابوبکر ہوتا ہے، کوئی عمر ہوتا ہے، کوئی عثمان ہوتا ہے، کوئی علی ہوتا ہے، کوئی حسن اور حسین ہوتا ہے۔ یہ اکثر لوگ جو تھے یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اکثر لوگ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، اکثر لوگ الٹریٹ تھے، لیکن کیا ان صحابہ کو دنیا کا کوئی باخبر انسان جاہل کہہ سکتا ہے؟ یہ علم کے سمندر تھے، عجیب لوگ ہیں، یعنی بے پڑھے لکھے ہیں لیکن کوئی شخص دنیا میں ان کو جاہل نہیں کہہ سکتا۔ یہ تہذیبوں کے استاذوں کے استاد تھے، یہ ان پڑھ لوگ، انہوں نے جب پرشین امپائر کو ہاتھ میں لیا، جب رومن امپائر کو ہاتھ میں لیا تو دنیا کو دکھایا کہ انصاف کیسے ہوتا ہے، دنیا کو دکھایا کہ تعمیر و ترقی کیسے ہوتی ہے، دنیا کو دکھایا کہ عورتوں کی عزت کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، دنیا کو دکھایا کہ پیداوار کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، دنیا کو دکھایا کہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ انسانیت کا کیسے ہوتا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو دنیا کہتی تھی کہ یہ الٹریٹ لوگ ہیں۔ اصل ایجوکیشن وہ نہیں ہے، مجھے کہنے کی صاف صاف اجازت دو، اصل ایجوکیشن وہ بالکل نہیں ہے جس کو آج ایجوکیشن کہا جا رہا ہے۔ اصل ایجوکیشن وہ ہے جو بندے کو بندہ بنائے، جو انسان کو انسان بنائے، جو شوہر کو ایک اچھا شوہر بنائے، وفادار شوہر بنائے، جو بیوی کو ایک وفادار اور پاک دامن بیوی بنائے، جو اولاد کو اپنے ماں باپ کی سعادت مند اولاد بنائے، جو ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کا ایک کامیاب والدین بنائے۔ یہ ہے علم۔ لیکن آج اس علم کا کوئی چرچہ ہمارے کالج یونیورسٹیز میں نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے، یہ پرسنل معاملہ ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ یہ تو پروفیشنلزم کی تعلیم ہے۔ عجیب بات ہے، پروفیشنلزم وداؤٹ ویلیوز، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو ایک موقع ملا ہے، آپ اعلیٰ درجے کے پروفیشنل بنے۔ اگر یوسف علیہ السلام وہ فن کے ماہر نہ ہوتے، اگر غلے کی حفاظت کے ماہر نہ ہوتے، وہ ان کی فیملی ہسٹری تھی، یوسف علیہ السلام ایک ایگریکلچر خاندان کے وارث تھے، ان کے خاندان میں زراعت ہوتی تھی، ان کو پتہ ہے کہ غلہ کیسے رکھا جاتا تھا، تو یہ ان کو وہاں سے حاصل ہوا۔ اور ساتھ ساتھ چونکہ ان کا تعلق نبوت سے تھا، ان کا تعلق ابراہیمی تہذیب سے تھا، ان کا تعلق اللہ سے تھا، بیت المقدس سے تھا، وہ اولاد تھے اس خاندان کے جہاں تربیت ہوئی ہوگی ان کی، تو اس دونوں علوم کے جامع ہونے کی وجہ سے وہ اتنا بڑا کام کر پائے۔ اے مسلم نوجوانوں، اے عزیز نوجوانوں، ملت کے مستقبل ہو آپ۔ میں تو اگر کوئی مبالغہ نہ سمجھے تو میں اپنے دکھے ہوئے دل کی طرف سے، انسانیت کی طرف سے مسلم پروفیشنل مسلم نوجوانوں سے رحم کی درخواست کروں۔ کون بچائے گا اس انسانیت کو؟ کس امت سے، کس کمیونٹی سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس خود غرضی کے دور میں، اس نفسی کے دور میں کس سے امید کر سکتے ہیں کہ کوئی تو کھڑا ہو جو صرف اپنے لیے نہ جیے، دوسروں کے لیے بھی جیے؟ اگر آج بھی یہ امید کی جا سکتی ہے تو وہ علماء مصطفیٰ سے کی جا سکتی ہے۔ آج بھی جو امید کی جا سکتی ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے نوجوانوں سے کی جا سکتی ہے۔
और किसी से नहीं की जा सकती। बहुत अरसा हुआ एक जयपुर इन राजस्थान के जो कैपिटल है उसमें एक जलसे सीरत हुआ, और ये वो वक्त वो था जबकि